کہ نارمل تھنکنگ اور اوور تھنکنگ کے درمیان ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ ہاں جی، یہ تو واقعی بہت اچھا کوشچن ہے۔ دیکھیں، نارمل تھنکنگ نا ایک چیز ہے کہ ہم کب سوچتے ہیں اور ہم سوچتے کیوں ہیں۔ مختلف سوچنے کی نارمل تھنکنگ کی وجوہات ہیں۔ ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں۔ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تھوڑا سا سوچیں، اتنا کہ وہ کام ہم اچھے طریقے سے کر سکیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں، اپنے اوپر کوئی زیادہ ظلم نہ کریں سوچ کے، اور وہ اتنا سوچیں کہ وہ کام ہم ٹھیک طرح سے کر سکیں۔ یہاں تک تو ہو گئی نارمل تھنکنگ۔ اس کے بعد اور بھی ہم سوچتے ہیں، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کوئی رکاوٹ دور کرنی ہے یا زندگی کے کسی مسئلے کا حل کرنا ہے، تو ہم اس کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ یہ بھی ایک نارمل تھنکنگ ہے کہ جب تک ہم کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں جاتے، یہ ایک بالکل نارمل تھنکنگ۔ اب اس میں اوور تھنکنگ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ یہ ہے کہ ہم ایسے مسئلے کو اتنا سوچتے جاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس کے کسی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچ ہی نہیں پاتے کسی مسئلے کی۔ وہ صرف ہم ایک جسٹ دائرے میں گول گول گھومتے جاتے ہیں اور ہم کہیں ٹھہر نہیں رہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ کا مس فائر کرنا، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو فائر کوئی تیر یا کوئی نشانے پہ لگانا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم نے ایک مسئلے کو سالو کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے وہ پلان کر کے فوکس کر کے کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مس فائر، مائنڈ کا مس فائر، کہ ہم سوچتے جا رہے ہیں، بغیر وجہ کے سوچتے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ یہاں تک بات محدود نہیں رہتی، ہم اپنی اوور تھنکنگ کی وجہ سے یا تھنکنگ کی زیادتی کی وجہ سے وہ مسئلے پیدا کر لیتے ہیں جو مسئلے نہیں ہوتے۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ اوور تھنکنگ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ معاشرے میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اور میں کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ کوسچن کیا اپنی اوور تھنکنگ کے حوالے سے۔ اس وجہ سے کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسئلے کو ریئلائز کیا۔ ادروائز دنیا کے زیادہ تر لوگ اوور تھنکنگ میں مبتلا ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم اوور تھنکنگ میں مبتلا ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تھنکنگ کا جو پیٹرن ہے، یہی ایک ہم کوالٹی آف تھنکنگ کے حوالے سے بھی اوور تھنکنگ کی زیادتی یا نارمل تھنکنگ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کہ ایک انسان ہے وہ شاید 1 2 3 منٹ یا آپ کی اپنی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے سانس کو روک سکتے ہیں، کہ میں اگر ابھی ہم چاہیں تو ہم اپنے شاید 1 2 منٹ کے لیے اپنا سانس روک لیں، اس کے بعد ہم سانس لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ 1 منٹ یا 10 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی تھنکنگ کو روک لے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں سوچوں کہ جی میں اپنی تھنکنگ کو روکنا چاہ رہا ہوں، تو اس وقت بھی میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اپنی تھنکنگ کو روکنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھنکنگ جو ہے، یہ اسٹریم آف تھاٹ جو ہے، یہ کنٹینیوسلی انسان کا میں چلتا رہتا ہے۔ اوور تھنکنگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ہم تھنکنگ کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے ابھی نارمل حد تک۔ ایک تو وہ ہوگی نا جس میں ہم نے زیادہ سوچنا شروع کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ نارمل تھنکنگ ہے نارمل حد تک، لیکن میں نے اس کی انٹینسٹی بڑھا دی، وہ مجھے تنگ کر رہی ہے، وہ کسی بندے کو پریشان کر رہی ہے، وہ ایسی چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو پریشان ہے یا ڈر رہا ہے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور جس سے اس کا ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہے۔ تو ان ساری کنڈیشنز کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو مختلف انسٹنسز آپ کو ان چیزوں میں ملیں گے، جہاں پہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ، اور کچھ یہ جو میں نے ساری چیزیں بتائیں، کہ اوور تھنکنگ اور نارمل تھنکنگ کی ریڈ لائن کیا ہے۔ ریڈ لائن آپ ہیں، جب آپ محسوس کریں اور جب یہ جو میں نے آپ کو کرائٹیریا بتائے آپ ان پہ اپنے آپ کو ذرا جج کریں، then you will come to know کہ آپ کی نارمل تھنکنگ ہے یا اوور تھنکنگ ہے۔ آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہے، لوگ ریئلائز نہیں کر رہے، لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے وہ نہ صرف کہ ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے، اپنی لائف کے لیے بہت سارے مسئلے بھی پیدا کر رہی ہیں۔